خدا داد قدرت سے اسلامی محاسن اور اسلامی اقدار کو شرق سے غرب تک پھیلایا تھا۔ شاید تجھے یاد نہیں، تو نے قرآن و سنت اور اخلاق حسنہ کی پاسبانی کی تھی۔ شاید تجھے یاد نہیں، تو نے جان و مال کی قربانی کر کے شجر اسلام کی حفاظت کی تھی۔ شاید تجھے یاد نہیں کہ مشرق اور مغرب کے دور افتادہ علاقوں میں علم و حکمت کے پھول تو نے کھلائے تھے، تہذیب و تمدن کے جواہر لٹائے تھے۔ شاید تو بھول چکا ہے کہ تو نے افریقہ کے صحراؤں میں اور چین کے میدانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تھی۔ شاید تو بھول چکا ہے، شاید تجھے یاد نہیں کہ تو نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں سر بلند کیا تھا، رسول اللہ کے جھنڈے کو بلند کیا تھا، رسول اللہ کے دین کو سر بلند کیا تھا۔ شاید تجھے یاد نہیں، تو نے روما کے بڑے بڑے کلیساؤں میں اور اٹلی کے بڑے بڑے عبادت خانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تھی۔ شاید تجھے یاد نہیں کہ تو نے ہر میدان میں رسول اللہ کا جھنڈا بلند کیا تھا، لیکن آج تو اتنا غافل ہے، اتنا غافل ہے، اتنا گر چکا ہے، اتنا پیچھے جا چکا ہے کہ آج تجھے کچھ یاد نہیں۔ آج تیرے سامنے دین اٹھتا ہے، تیرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تیرے سامنے سنتیں پامال ہوتی ہیں، تیرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تیرے سامنے رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تیرے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت تھا جب تو دین کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگایا کرتا تھا اور تو جیتا بھی دین کے لیے تھا، مرتا بھی دین کے لیے تھا۔ تیرا گھر بھی پکار پکار کر کہتا تھا کہ محمد کے غلام کا گھر ہے، تیری تجارت پکارا کرتی تھی یہ محمد کی غلاموں کی تجارت ہے، تیرے اخلاق پکار کر کہتے تھے یہ محمدی ہے، یہ محمدی اخلاق ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج ہم دیکھیں آج ہم اتنے ذلیل کیوں ہیں، آج اتنے ہم پست کیوں ہیں، آج مسلمانوں پر اتنا کڑا وقت کیوں ہے، آج مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹوں کی عصمت دری کیوں کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کو خون میں کیوں نہلایا جا رہا ہے، ان کے جوانوں کی لاشیں کیوں تڑپائے جا رہے ہیں اور کافر کیوں دردناتے پھر رہے ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو تم میری امت ہو، اللہ کے سپاہی ہو، اللہ کے فوجی ہو، دیکھنا دین سے منہ نہ موڑنا، دین سے منہ نہ موڑنا۔ تم نے تو دین سے منہ موڑ لیا، مسلمان نے دین سے منہ موڑ لیا، پھر اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ اب مسلمان ایسا ہے کہ یہ اس کے دل کو سکون موسیقی سے ملتا ہے، اس کی نگاہیں بھٹک چکی ہیں اور اس کے رگ و ریشے کے اندر دنیا کی محبت سما چکی ہے، اس کے روشن دل کو دنیا کی محبت نے تاریک کر دیا ہے۔ اس کے گھر سے قرآن کی صدا نہیں گونجتی، اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، اس کی زبان پر سچ نہیں آتا، نامحرم کو دیکھ کر اس کی نگاہیں نہیں جھکتی۔ میرے عزیز دوستو، پھر اللہ کا دوسرا اعلان بھی سنو، جب تم ایسے ہو جاؤ گے، جب تم ایسے ہو جاؤ گے پھر تم فریاد کرو گے، میں تمہاری فریاد نہ سنوں گا، تم پکارو گے، تمہاری پکار پر لبیک نہ کہا جائے گا، تم رو گے، تمہارے آنسو نہ پوچھے جائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر تم ایمان والے بنو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں بلندی عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بھائی اور بزرگوں، خدا کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ وفا کریں اور یہ عہد کریں، یہ نہ ہو کہ ساری زندگی دنیا کماتے اور اس دنیا بے ثبات دنیا، مثل العنکبوت دنیا، متاع الغرور دنیا، اسی کی خاطر سب کچھ لٹا کر چلے جائیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندہ ہوں۔ اس لیے عہد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے دین کی خاطر قربانیاں دی تھی، انشاءاللہ ہم بھی دین کی خاطر قربانیاں دیں گے، دین کی خاطر انشاءاللہ جئیں گے، دین کی خاطر مریں گے، جب تک جن زندہ رہیں گے، جب تک سانسیں جاری رہیں گی، اللہ کے دین کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا